اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، صدق اللہ العظیم۔ معزز و مکرم و محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ ویڈیوز کے اندر آپ نے معراج کے تعلق سے کچھ باتیں سنی ہیں۔ اب عرض یہ کرنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج کیا، وہ معراج کہاں سے کہاں تک کیا؟ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، ہم اپنے محبوب کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئے۔ مسجد حرام وہ مقدس مسجد ہے جو کعبۃ اللہ کے ارد گرد ہے۔ اس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں ایک نماز ادا کی جائے تو 1,00,000 کا اجر ملتا ہے، اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جائے تو 27 لاکھ کا اجر ملتا ہے۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقدس مسجد کی فضیلتیں بھی ارشاد فرمائی کہ اللہ کی زمین پر سب سے پہلا گھر بیت اللہ، خدا کا بیت اللہ ہے، اور اسی کو ہم آپ کعبۃ اللہ کہتے ہیں، اور اسی کا نام مسجد حرام ہے۔ حرام لفظ احترام سے ہے، یعنی ایسی مسجد عزت اور احترام والی جس کے اندر داخل ہونے کے بعد ہر شخص کو اللہ تعالیٰ امن عطا فرما دیتے ہیں، وہاں اس کی جان مال ہر چیز محفوظ ہو جاتی ہے۔ اس لیے قانون ہے کہ حدود حرم میں کوئی غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتا۔ معراج کا آغاز بھی مسجد حرام سے ہوا ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، ہم نے محبوب کو معراج مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کرایا۔ حالانکہ آسمانوں کا معراج بھی ہوا، سدرۃ المنتہا کا معراج بھی ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا معراج بھی کیا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا قرب کا معراج بھی کیا ہے۔ اس پر محققین کا ایک قول یہ ہے کہ عرش معلیٰ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں۔ اس سے بھی بڑھ کر ایک قول یہ ہے کہ اللہ کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں سے قریب سے دیکھا ہے، کائنات میں جبکہ کوئی اس انداز سے اور کوئی نہیں دیکھ سکا، مگر قرآن نے اس کو محدود کر کے کہا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد معراج مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اب یہاں پہ آپ کو دو باتیں آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی رات سونے کے تعلق سے 3 قول ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے تھے، ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر آرام فرما رہے تھے۔ لیکن عجیب اور خوبصورت بات یہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ معراج شروع مسجد سے ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی آرام فرما رہے تھے وہاں سے اٹھے اور بیت اللہ آئے، بیت اللہ سے اللہ نے معراج کی ابتدا کرائی تاکہ پتہ چل جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج بھی مسجد سے ہوا ہے۔ اللہ کے نبی آرام فرما رہے تھے، روایتوں میں مختلف الفاظ ملتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نیند اور جاگنے کی درمیانی کیفیت میں تھا، جیسے آدمی کو سوئے ہوئے ابھی کچھ ہی دیر ہوئی ہو تو وہ کہتا ہے کہ میں ابھی سویا نہیں تھا، جاگ رہا تھا، کچھ نیند میں تھا۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کچھ جاگ رہا تھا اور کچھ نیند میں تھا، درمیانی کیفیت میں تھے۔ لیکن کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا ہے، تو نے میرے محبوب کو تو نے اٹھانا ہے، اور یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جا کر ہاتھ پکڑ کر، بازو پکڑ کر یا کندھوں کو ہلا کر کہو کہ اٹھیے، اللہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ جبرائیل کا آنے کا انداز بدل گیا، چھت سے نیچے اترے، چھت پھٹی اور جبرائیل علیہ السلام نیچے اترے۔ جب جگانے کا وقت آیا تو کہا کہ ہاتھ نہیں پکڑنا،
الفاظ نہیں کہنا کہ یا محمد اٹھیے، یہ نہیں کہنا. ادب و محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جب اتنا عظیم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا عظیم رہنما، اتنا عظیم مقتدا، انبیاء کا پیشوا جب آرام فرما رہے ہیں، سو رہے ہیں، تو ان کو اٹھانے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے نورانی پروں کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے تلووں کو مسل کرے، سہلائے. جب مصطفیٰ کی آنکھ کھلی تو خدا کا پیغام پہنچانا کہ اللہ آپ کے انتظار میں ہے، اللہ آپ کو بلا رہے ہیں. میں اپنے محبوب کو اس طرح جگانا چاہتا ہوں. یہ سبق جبرائیل علیہ السلام نے اللہ سے سیکھ کر آئے اور اسی انداز سے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا. علماء نے لکھا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر اور اللہ نے کہا جبرائیل تو نورانی، تیرے پر نورانی، اور تو بہت عظمتوں کا مالک، تو بہت بڑی عظمت والا ہے، تو اپنے نورانی پروں کے ساتھ جا میرے محبوب کے پاس. عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جانوروں کے پر اوپر کی طرف ہوتے ہیں، کندھے کے اوپر ہوتے ہیں. جبرائیل علیہ السلام کے اتنے بڑے عظمتوں کے مالک، لیکن جبرائیل علیہ السلام کے پر جبرائیل سے بھی اوپر ہے. جبرائیل علیہ السلام فرشتوں سے اوپر، سید الملائکہ، فرشتوں کے سردار ہے، اور جبرائیل کے پر جبرائیل علیہ السلام سے بھی اوپر ہے. اور جو سب سے اوپر والا پر تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نیچے آیا. یہاں اعزاز بتایا گیا کہ یہاں لوگوں، جہاں فرشتوں کے سردار کی انتہا ہو رہی ہے، جہاں نورانیوں کے اختتام ہو رہا ہے، جبرائیل تو سب کا سردار ہے اور تیرے پر تیرے سے بھی اوپر ہے، اور اوپر والا پر نبی کے قدموں کے نیچے آیا ہے. انسانیت کو پتہ چل جائے کہ یہ عروج، یہ معراج انسانیت ہے، یہ عروج آدمیت ہے. امام الانبیاء، سلطان الانبیاء، آدم کا فخر، ابراہیم کی دعا، عبداللہ کا فرزند، آمینہ کا دلبر، مکے کا یتیم جس کو دنیا یتیم کہتی تھی، آج اس کی عظمت کا اندازہ لگا لو کہ نبی کے قدموں کے نیچے قدموں کے تلوے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام کے اوپر کا پر ہے. جوڑ دیکھیے دونوں کا. جبرائیل نے کہا کہ اللہ کے نبی اٹھیے، آپ کا رب آپ کو اپنے پاس بلا رہا ہے، آپ کو اپنے پاس بلا کر آپ پر رحمت بھیجنا چاہتا ہے، درود بھیجنا چاہتا ہے. اللہ آپ کو بلا رہے ہیں. میرے عزیزوں، اللہ کے نزدیک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا اعزاز ہے، کیا مقام ہے کہ اللہ جبرائیل سے کہہ رہا ہے جبرائیل میرے محبوب کو میرے پاس بلوا کر لانا. اور کہا کہ جب میرا محبوب جب سویا ہوا ہو تو جا کے ایسا نہیں اٹھانا کہ میرے محبوب کو تکلیف ہونے لگے، بلکہ خود اللہ کے نبی اللہ خود جبرائیل کو یہ اٹھانے کا طریقہ سکھلا کر بھیجا ہے کہ اس طریقے سے جگانا. اور اسی انداز سے جبرائیل علیہ السلام آ کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا ہے. اس واقعے سے یہاں ایک مسئلہ اور یہ بات بھی ہمیں بتاتی ہے یہ واقعہ کہ ہم بڑوں کو جب اٹھانے کا جب طریقہ آئے، استاد کو اٹھائے یا بڑوں بزرگوں کو اٹھائیں تو ان کے پیر جا کر دبا کر اٹھائیں کہ ڈائریکٹ ان کی نظر ہمارے اوپر پڑے. جا کر اچانک سے کندھے ہلا کر، جسم کو ہلا کر اگر اٹھائیں گے تو پریشان ہو کر اٹھ کر دیکھیں گے. اس لیے جگانے کا طریقہ بھی اللہ نے جبرائیل کو سکھا کر بھیجا ہے کہ میرے محبوب کو اس طرح سکھائے، اس طرح جگائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے معراج کے تعلق سے جو باتیں آ رہی ہیں ہمیں سمجھنا اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور انشاءاللہ اور معراج کے باتیں بھی وقفہ آپ کے سامنے معراج کے تعلق سے باتیں رکھوں گا انشاءاللہ. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.